ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے ایمان کی شاید سب سے بڑی آزمائش کے بارے میں۔ ایک باپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو قربان کر دے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو مکمل بندگی اور قربانی کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ایک ایسی عالمی روایت میں جسے ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ مناتے ہیں، اور ایمان کی ایک ایسی گہری آزمائش میں جو آج بھی ہماری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو سمجھیں کہ یہ تہوار یعنی عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر کو سمجھنے کے لیے ایک دروازے کی طرح ہے۔ چلیں اسی دروازے سے اندر چلتے ہیں اور اس عظیم شخصیت کی زندگی کے اہم واقعات کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان کی زندگی کے 6 خاص مراحل پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسے نوجوان سے جو بتوں کو چیلنج کرتا ہے، ایک ایسے پیغمبر تک جسے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اس پرانی کہانی کی گہرائی میں جانے کے لیے کیوں نہ ہم وہیں سے شروع کریں جہاں آج یہ زندہ ہے، یعنی اس کے جدید جشن سے۔ تو ہر سال یہ تہوار ہمیں بندگی کا ایک بہت گہرا سبق یاد دلاتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سبق اتنا پاورفل کیوں ہے، ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا پڑے گا، وہاں جہاں سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ تو چلیں اب وقت میں پیچھے چلتے ہیں، قدیم میسوپوٹیمیا کے شہر ار کی مصروف گلیوں میں، جہاں ایک نوجوان لڑکے نے ہر چیز پر سوال اٹھا دیا۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر طرف بت پرستی ہے، اور وہیں ایک نوجوان لڑکا جو اپنے ہی والد کے بنائے ہوئے بتوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھئی اس کی منطق کیا ہے۔ انہوں نے بس یہی سادہ لیکن بہت گہرے سوالات اپنی قوم اور اپنے والد کے سامنے رکھے، ایسے سوالات جنہوں نے ان کے عقیدوں کی بنیادیں ہلا دیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو ایک خدا پر ان کا یہ پختہ یقین جلد ہی انہیں اس وقت کے سب سے طاقتور اور ظالم بادشاہ نمرود کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ تو ہوا یہ کہ بادشاہ نمرود نے حکم دیا کہ انہیں ایک بہت بڑی آگ میں پھینک دیا جائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، حسبی اللہ، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ تو آگ کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک بالکل بنجر بے آب و گیاہ وادی میں پہنچتے ہیں، جسے آج ہم سب مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اسی ویران وادی میں اس باپ اور بیٹے نے مل کر تاریخ کی پہلی ایسی عبادت گاہ کی بنیاد رکھی جو صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے تھی، یعنی کعبہ۔ وہ جو بھی پتھر رکھتے تھے نا، وہ صرف ایک تعمیر نہیں تھی، بلکہ وہ دعا تھی، وہ بندگی تھی۔ اور جب وہ اس مقدس جگہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو ان کی زبان پر یہی عاجزانہ دعا تھی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور دیکھیں، یہ وہی جگہ ہے جو آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی، اور انہیں ایک بیٹا ملا تھا جس کا انہوں نے بہت لمبا انتظار کیا تھا۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت ان کی زندگی کی سب سے کٹھن آزمائش سامنے آئی، ایک خواب کی شکل میں۔ پہلی رات، پھر دوسری رات اور پھر تیسری رات، لگاتار 3 راتوں تک انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے۔ اور یہاں جو باپ اور بیٹے کے درمیان بات چیت ہوئی، وہ ایمان اور بندگی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا اور بیٹے کا جواب دیکھیں، دونوں ہی بنا ایک لمحہ سوچے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکانے کو تیار تھے۔ اب جب وہ قربانی کی جگہ کی طرف جا رہے تھے نا، تو شیطان نے 3 الگ الگ بار ان کے راستے میں آ کر انہیں بہکانے کی، شک میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار باپ اور بیٹے نے اسے پتھر مار کے بھگا دیا۔ اور یہ ایک طرح سے اپنے اندر کے وسوسوں پر ایمان کی جیت کی علامت ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، لیکن چھری نے کاٹا ہی نہیں۔ یہ ایک اور معجزہ تھا۔ اور تبھی آسمان سے ایک آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا قربانی کے لیے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ امتحان جان لینے کا نہیں تھا، بلکہ امتحان تو دل کی آمادگی کا تھا۔ یہ دیکھنے کا تھا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے دل کس حد تک تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے یہ جو واقعات ہیں نا، یہ صرف تاریخ کی کہانیاں نہیں ہیں،
بلکہ یہ وہ زندہ بنیادیں ہیں جن پر آج بھی ہماری بہت سی عبادات اور رسومات قائم ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنی واضح مثال ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم کے کام آج بھی حج کی بنیادی رسومات کا حصہ ہیں۔ کعبہ کی تعمیر طواف کی صورت میں زندہ ہے، شیطان کو پتھر مارنا رمی کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے، اور وہ عظیم قربانی وہ آج عید الاضحیٰ کے دن کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک بہت اہم بات یاد دلاتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اس کا اصل مقصد تو دل کی ایک کیفیت تک پہنچنا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا گہرا شعور، اس کی موجودگی کا احساس۔ اور یہ آیت اسی بات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ اللہ تک نہ کو اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی جسمانی عمل سے کہیں زیادہ اہم وہ نیت ہے، وہ تقویٰ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہماری اپنی زندگیوں میں کسی اعلیٰ مقصد کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، خود کو حوالے کر دینے کا اصل مطلب کیا ہے۔